بچیوں نے بڑا اچھا پروگرام پیش کیا. بڑے بڑے لوگ تھرا جاتے ہیں. آج بیگو سرائے ضلع کے اندر فروغ اردو سیمینار تھا. میں وہاں حاضر تھا اور وہاں بہت ساری بچیوں نے حصہ لیا. میٹرک انٹر گریجویشن لیول کی بچیاں موجود تھیں اور اس کے پاؤں بھی تھرا گئے, ڈر گئی. بسا اوقات بچیاں ڈر کے مارے تھر تھڑا کر پھر اسٹیج سے اتر گئی تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. لیکن میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اسلامی کوچنگ سینٹر کے پرنسپل جناب حافظ محمد شاہد عرفانی کو کہ انہوں نے بڑا بہترین پروگرام پیش کیا اور بچیوں کو تیار کیا. جو چیزیں نوجوانوں کو یاد رکھنے کی ہے وہ چیزیں ہماری نسل کی بچیاں یاد رکھتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پڑھنا نہیں جانتے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا, مرد پڑھا فرد پڑھا عورت پڑھی خاندان پڑھا. ایک مرد جب پڑھتا ہے تو ایک مرد کی تعلیم و تربیت, نشو و نما اور اس کی پرورش ہوتی ہے. لیکن جب عورتیں تعلیم یافتہ ہوتی ہیں اور عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں تو ان کے گود میں پرورش پانے والی نسلیں وہ بھی تعلیم یافتہ ہوتی ہیں اور وہ بھی زیور تعلیم سے آراستہ ہوتی ہیں. بڑی خوشی. کیا بات ہے اے پیر صاحب, کیا بات ہے. میں ان بچوں کو ڈانٹ نہیں سکتا بلکہ پیر صاحب ہی کہا. خانہ کعبہ کے امام شیخ عبد الرحمن السدیس, یہ چھوٹا سا بچہ تھا. ان کے گھر میں مہمان آیا تو جب مہمان آیا تو ماں نے بڑی محنت اور لگن سے کھانا بنائی. بڑی غربتی مفلسی تھی. ماں نے کھانا تیار کی مہمان کے لیے. جب کھانا بن کر تیار ہو گیا تو شیخ عبد الرحمن السدیس نے اس کھانے کے ڈھکن کو کھول کر کے اس میں مٹی ڈال دیا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جن دو مہمانوں کے لیے ان کی والدہ نے کھانا تیار کیا اس میں شیخ عبد الرحمن السدیس جو ابھی کعبہ کے امام ہیں انہوں نے بچپن میں اس میں مٹی ڈال دی. تو ماں نے یہ نہیں کہا کہ جا بے-ڈھنگا مر جا, یا جا رے پاپی ختم ہو جا, یا جا رے مردود تو نے ستیہ ناش کر دیا. نہیں, بلکہ ماں نے یہ دعا دی غصے کی حالت میں بھی کہ جا ہٹ یہاں سے, اللہ تجھے کعبہ کا امام بنا دے. جا ہٹ یہاں سے, اللہ تجھے کعبہ کا امام بنا دے. اندازہ لگائیے کہ ایک ماں غصے کی حالت میں بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دیتی بلکہ غصے کی کیفیت اور حالت میں بھی وہ اپنی اولاد کو دعا دیتی ہے. اسی لیے بچہ بچہ ہوتا ہے. تو میں نے ان بچوں کو یہی کہا کہ ارے پیر صاحب, تو آپ حضرات اور خواتین اسلام کو بھی چاہیے کہ اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ بسا اوقات اولاد جب اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے, بیٹا نافرمان ہو جاتا ہے یا اولاد بگڑ جاتی ہے تو ماں بسا اوقات اپنی اولاد کو وہ غصے کی حالت میں کبھی بد دعائیں دے دیتی ہے. لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت آپ یہ کلمات اپنی اولاد کے حق میں کہتی ہیں, کیا معلوم اسی وقت اللہ کے یہاں وہ مقبولیت کی گھڑی ہو, یعنی آپ دعا دیں یا بد دعا وہ قبول اگر ہو جائے اور اولاد برباد ہو جائے, اولاد بیکار اور نکمہ ہو جائے, یا کوئی مصیبت اس اولاد کی شکل میں آپ کے سامنے آ جائے
پھر آپ